السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، آپ لوگ سبھی انشاءاللہ خیریت سے ہیں۔ آپ لوگ کو دعاؤں کی برکت سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرے دوستوں، آئیے آپ کی نظروں کے سامنے اسکرم ٹاس میں بہت بہترین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک ہے۔ یہ نام مبارک اور یہ تعویذ، یہ نقش جو ہے بھینکر خواب، آپ کو اگر جادو کے ذریعے اگر خواب آتا ہو، با کوئی بیمار کی وجہ سے خواب آتا ہو، خواب تو دو قسم سے ہوتا ہے۔ ایک تو جس کے پیٹوں میں بیماری رہتا ہے، کوئی جسمانی بیماری ہو، با پیٹ پہ کوئی بیماری ہو، اس کے ذریعے بھی خواب آتا ہے، بدخوابی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو شیطانی خواب جو ہوتا ہے، جیسے کھوپڑی دیکھنا، با مردہ دیکھنا، با پانی میں تارنا، با پہاڑ سے گر جانا، با جانور وغیرہ خواب میں دیکھنا، تو یہ سب علامت جو جادو کے اثرات ہیں۔ تو جادو کی وجہ سے بھی جو بدخوابی آتے ہیں، یہ سب چیز کو رفع دفع کرنے کے لیے یہ بہترین میرا آزمودہ ہوا ہے، میرا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے بہت آزمایا، میں بہت سے مابینے کو دیا ہوں، خود بھی کیا ہوں، اور خواب دکھائی نہیں دیتا ہے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں بہنوں کو نیند نہ آتا ہو، نیند نہیں آتا ہے خواب کی وجہ سے، رات بھر آپ جاگتے رہتے ہیں، دن میں بھی سوتے ہیں، آنکھ بند ہوتا ہے تو بھی خواب آنے لگتی ہے، وہ تو جادو کا علامت ہے، با بیمار کی وجہ سے آپ کو خواب آتا ہوگا۔ اگر ایسی خواب اگر آتا ہو تو یہ بہترین دعا ہے، بہت بہترین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک ہے۔ اس کو جو ہے نا، آپ کو شہر کو بھی شہر کے خواب کو رفع دفع کرنے کے لیے، بیمار کے خواب کو رفع دفع کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ بنگال کے زبان میں دیا ہے، جن بھائی کو بنگلہ پڑھنا آتا ہے وہ تو سمجھ گیا ہوں گے، اور جن بھائی کو نہیں آتا میں ہندی میں اس کو ٹرانسفر کر دے رہا ہوں، اور نام تو عربی میں ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو جو ہے نا دو نقشہ لکھے دیے، اس میں پورا طریقہ نہیں بتایا، دیکھیے صرف شارٹ کٹ آپ دیکھ لیجئے، صرف اس میں شارٹ کٹ بتایا، شیٹ کی شارٹ کٹ بتایا، پورا طریقہ نہیں دیا، میں نے پڑھائی کیا، پورا طریقہ الگ سے ہے۔ دو نقشہ لکھ لیجئے، ایک نقشہ جو ہے آپ اپنے گلا میں باندھ دیجئے، اور ایک نقشہ جو ہے تکیہ کے اندر، رات کو سوتے ٹائم جو تکیہ میں آپ سوتے ہیں، وہ تکیہ کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھ دیجئے، اور اسی تکیہ میں آپ سوئیے گا۔ انشاءاللہ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ کے بدخواب کی شکایت بند ہو جائے گا، اور آپ کے آرام سے نیند بھی آئے گا، رات بھر آرام سے سوئیں گے آپ، کوئی خواب نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ضرور آزمودہ ہے، زعفران سے لکھیے گا۔ اور جتنا میں یوٹیوب میں بھائی میں آپ کو دعا تعویذ دے رہا ہوں، یہ سب جو ہے نا آزمودہ ہوا، بزرگوں کا آزمودہ ہوا۔ اور ایک بھائی سن لیجئے بھائی، آپ تو جانتے ہیں دنیا میں ایسی چیز ہم سب کی نظروں سے غائب ہے، 18,000 مخلوقات کے اندر بہت سے ایسا چیز ہے کہ ہماری نظروں سے غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک سمجھنے کی دار میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے، جیسا ہوا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں پنکھا چل رہا ہے، ہوا میرے بدنوں میں لگتا ہے، مگر ہوائی دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو بہت سے ایسی چیز ہے ہماری نظروں سے غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر برابر وہ کام کرتا ہے۔ تو جیسے دعا و تعویذ، جیسے فرشتے لوگ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے نظروں سے غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ویسے جین، بھوت، پریت آگ سے پیدا ہوا، وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہے، دکھائی نہیں دیتے۔ جب آپ کوئی طلسمات پہ عمل کریں گے تو وہ نظر میں آتا ہے، نہ ایسا عصری شکل میں تو نہیں آتا ہے، نظر آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو نظر سے غائب ہے، تو اسے دعا تعویذ جو موکلات ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہے، اس کے جو موکلات، وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ جیسے آپ کوئی تعویذ کوئی عمل پڑھتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت سے وہ کام برابر ہونے لگتا ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، مگر آپ اتنا تو دیکھ لیتے ہیں اس کا کام ہو گیا، با یہ دعا پڑھنے سے بھوت پریت بھاگ گیا، با جادو ٹونا ٹھیک ہو گیا، اتنا تو آپ محسوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، مگر وہ کس نے کیا، کون کیا، سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر تعویذ پر موکل ہوتا ہے، ہر تعویذ میں موکل ہوتا ہے۔ اور جتنا دعا و تعویذ، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے بزرگوں ولی لوگ، ان لوگوں نے جو ہے نا ایسا عمل کر کے لوگوں کو بھلائی کے لیے دنیا میں دیا ہے۔ تو آپ بھی عمل کریں گے، یہ سب چیز کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارے جتنا تعویذات آپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کو میں جانکاری دے رہا ہوں کہ آپ کو شاید جانکاری نہیں ہے۔
آپ کو جو ہے نا کوئی بھی دعا لکھو، کوئی بھی تعویذ کرو، پہلا نمبر آپ پاک صاف ہو کے رہیے گا۔ ہمیشہ پاک صاف رہیں گے تو آپ کو دعا میں اثر زیادہ ہوگا۔ دوسرا، جس جگہ میں تعویذ لکھتے ہیں اسی جگہ میں بچہ نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، عورت نہ ہو، سناٹا جگہ میں تعویذ لکھیے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ کرے گا۔ تعویذ میں خوشبو وغیرہ اگربتی وغیرہ جلائیے گا تو موکل خوش ہوتا ہے۔ اور تعویذ لکھنے کے بعد جو تعویذ آپ کہیں قبرستان میں دفن کرتے ہیں، باقی دعا پڑھتے ہیں بزرگوں کے نام پہ، کرنے سے پہلے آپ بزرگوں کا نام سے آپ جو ہے نا کوئی روپیہ پیسہ کچھ بچوں کو مٹھائی وغیرہ تقسیم کر دیجیے۔ تو جو بزرگان دین نے جو عمل کر کے آپ کو دیا ہے تو بزرگان دین خوش ہو جاتا ہے، بزرگوں کا جو سایہ آپ کے اوپر ہو جائے گی۔ موکلات جو ہوتا ہے، بہت سے موکلوں میں بھی بزرگ ہوتا ہے، وہ موکل جو خوش ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اگر کوئی تعویذ لکھنے میں بعد ٹائم ٹیبل میں آپ کو اگر کوئی غلطی ہو گیا تو وہ چیز دینے سے جو ہے نا رجاوٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کے اوپر پلٹی نہیں ہوتا، رجاوٹ نہیں ہوگی، تو بزرگان دین خوش ہو جاتی ہے، آپ کو رجاوٹ نہیں ہے تو آپ کو تعویذ میں پاور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی عمل اگر آپ سے سمجھو کوئی چیز اگر 7 دن تعویذ جلانا ہو، بس 7 دن پڑھنا ہو، بس 21 دن کرنا ہے، تو اس کے درمیان کسی گھر میں بچہ رہتا ہے، بھائی کوئی بڑا رہتا ہے، آپ نے جو ہے نا 3 دن کیا، 14 دن میں نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا، تو اسی حالت میں اگر کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں، بس تعویذات جلانا چھوڑ دیتے ہیں آپ، تو اسی درمیان میں آپ کو جو ہے نا رجاعت ہو جاتا ہے، جس ٹائم آپ کام چالو کرتے ہیں اسی ٹائم سے موکل اسی جگہ میں حاضر رہتا ہے، ٹائم ٹیبل سے حاضر رہتا ہے۔ اگر آپ ایک دن کیا دوسرے دن نہیں کیا تو موکل ناراض ہو جاتا ہے، بولے یہ آدمی تو میرا لائق کا نہیں ہے، کرنے پائے گی، تو ایسا ہوتا ہے۔ اور کوئی چیزوں میں جو ہے نا تو موکل آپ کو کرنے نہیں دے گا، حرکت کرے گا، مگر آپ کو جو ہے نا برابر کرتے جانے کا۔ اس کے بعد آپ جو ہے جو بھی چیز کرتے ہیں ایسا پڑھائی کیا ادھورے میں چھوڑ دیا تو سب سے پہلے اگر ایسے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو پہلا نمبر درود پاک پڑھ لیجئے گا، درود پاک پڑھ لیجئے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد 4 کل پڑھ لیا، 4 کل پڑھ لیجئے 7 مرتبہ کر کے۔ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر گاہ رسالات میں، بزرگوں کے باہر گاہ رسالات، علماء دین کے باہر گاہ رسالات میں فاتحہ دیجیے، تو وہ چیز جو اپنے پڑھائی کے ادھورے میں آپ کو رجاعت نہیں کرے گی، وہ چیز سب ٹھنڈا ہو جائے گی، اس کو سمجھ لیجئے گا، ٹھنڈا ہو جائے گی۔ اگر آپ عمل کوئی چیز کرتے، تعویذ جلاتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں تو ٹائم ٹیبل سے برابر کریں گے، اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے جو دن ہے، جتنا دن کرنا ہے اتنا کریں گے تو آپ کو کام اتنا دن کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہی سب چیز میں تھوڑا دھیان دیجیے، زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی صحبت میں رہیے گا، ماں باپ کی فرما بردار میں رہیے گا، سب سے تو بڑا اپنے ماں باپ ہے، پھر استاد ہے، ان لوگ کے صحبت میں رہیے گا، ان لوگ کو کہنا مانیے گا، اور حلال کھانے کے لیے کوشش کیجیے گا، اور سچ بولنے کے لیے کوشش کیجیے گا، تو اس میں تعویذات کی اثر زیادہ تھا۔ کوئی بھی تعویذ دیکھو جائز ناجائز دیکھ کر کیجیے گا تو آپ کو فوراً فائدہ کرے گا۔ میں تو ہمارے طرف سے بس آپ کو اجازت ہے، ہماری طرف سے اجازت آپ کو صرف میں بتا دے رہا ہوں، 100 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 41 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ 41 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پڑھنے کے بعد اب تعویذات شروع کریے۔ کوئی بھی تعویذ لکھنے سے پہلے، کوئی چلانے سے پہلے، کوئی پوری تعویذ دفن کرنے سے پہلے 4 کل ضرور آپ کے حصار بند کر لیجیے گا، تب ایسا کریے تو آپ کے اوپر کبھی رجاعت نہیں ہوگا، آپ کے پریوار، آپ کا بال بچہ صحیح سلامت میں رہے گا۔ اور دان صدقہ کرتے رہنے کا، دان صدقہ کرنے سے بزرگ خوش ہوتا ہے، اور خوشبو وغیرہ چلائیے گا۔ ہاں یہ سن لیجیے، یہ جو ہے نا بھینکر خواب اور سپنوں کو رفع دفع کرنے کے لیے بہت بہترین تعویذ ہے۔ ایک تعویذ لکھ کر آپ گلا میں ڈال دیجیے گا، ایک تعویذ جس جگہ میں سوتے ہیں تکیے کے اندر ڈال دیجیے گا، زعفران سے لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کر کے دیکھو، جس دن لگائیں گے اسی دن سے خواب بند ہو جائے گا، آپ سکون سے سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بھی خواب نہیں آئے گا۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کریے، میرے کانٹیکٹ کیجیے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور کوئی بھائی اجازت چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، آپ کو ہماری طرف سے آپ کو جائز طرح کی اجازت ہے، بھائی آپ کمنٹ میں بولتے ہیں، ہمارے خوشی لگتا ہے، آپ پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے پوچھتے ہیں، میری طرف اجازت ہے، میں آپ کی اجازت ہے، اور میں صرف اپنی طرف سے ایسا اپنی طرف سے نہیں دیا، ایسا میں نے جو ہے نا عالمی دین سے ہی لیا ہوں، جن لوگ اس لائن کے ہو، کام کیے ہو بڑا ان لوگ کے ساتھ میں رہا ہوں، اس لائن میں رہا کہ میں سو کے میں استادوں کے پاس سیکھی، میرے استاد کے پاس میں پڑھائی کیا، ان سے بھی سیکھا ہوں، میرے نانا حافظ و عالم بھی تھے، ان سے بھی میں سیکھا ہوں، بہت بڑا انہوں نے پردہ لے لیا، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت پرانا، ان سے بھی میں سیکھا ہوں، سب اس لیے میں سیکھا ہوا آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں۔
آپ کرو انشاءاللہ، میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ کوئی یوٹیوب میں بولتا ہے کیسے اجازت دیتے، کوئی دیتا، میں اتنا جانتا ہوں آپ علم سیکھتے ہیں، مدرسہ میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو آپ کو گرو ہی بنتا ہے نا، آپ علم سیکھتے ہیں، تو اسے ہم لوگ یوٹیوب میں آپ کو دے رہا ہوں، اپن پڑھنے لکھنے والا تبھی تو آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کرو بالکل، اب جائز جگہ میں کرو، میرے طرف آپ کو بالکل اجازت ہے۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے کنٹیکٹ کرے پوچھو، میرے کنٹیکٹ نمبر آپ کو معلوم ہے 7710828201۔ اور بھائی میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کریے، شیئر کرنے سے کیا میں آگے بڑھوں گا اور آپ کو بھی کوئی اچھا دعا بتاؤں گا، آپ سیکھتے رہیں گے۔ میرے طرف سے بالکل آپ کو فری اجازت ہے، کرو انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔